السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے کی جا رہی ہے، اور ہماری گفتگو لگاتار اللہ رب العالمین کی صفت محبت کے تعلق سے چل رہی ہے۔ آج یہ چوتھا درس ہے، اور دو آیتیں اس صفت کے حوالے سے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، ان دونوں آیتوں کو آج انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ درس تفصیلی اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جو آیت مصنف بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ فائدہ زیادہ ہو، استفادہ زیادہ ہو، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آیت کی تفسیر، اس کی شرح اور اس آیت کے اندر جو معانی اور مطالب اللہ نے بیان کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی جو شرح کی ہے ہمارے علماء نے، ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو آیت مصنف بیان کرتے ہیں اس آیت کی مکمل تفسیر اور شرح بیان کرتے ہیں تاکہ عوام زیادہ استفادہ کر لیں۔ تو میں اسی طریقے پر چلتا ہوں کہ جو آیت آتی ہے صرف اس آیت کے اندر جو محل شاہد ہے یا جس مقصد کے لیے مصنف نے آیت بیان کی ہے صرف وہی مقصد بیان نہیں کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر جو مسائل ہیں، اس آیت کی جو تفسیر ہے یا شرح ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ استفادہ زیادہ ہو اور لوگ زیادہ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو۔ اسی لیے درس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج چوتھا درس ہے، ایک صفت محبت کے تعلق سے آج یہ چوتھا درس ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں صرف اتنی ہی آیتیں ہیں قرآن کے اندر اس صفت کے حوالے سے، بہت ساری آیتیں ہیں۔ اگر وہ ساری آیتیں بیان کریں تو مہینوں لگ جائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ثابت شدہ ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ سب کے سب حقیقی ہوتی ہیں، اللہ کی شان شان ہوتی ہیں۔ ان صفات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہر صفت کے بارے میں یہ بات بیان کرنی چاہیے اور یہ علم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی صفت اللہ رب العالمین کی ہے، حقیقی ہے، وہ اللہ کی شان شان ہے۔ اس صفت کی کوئی غلط تعویل نہیں کی جائے گی، غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا، اور اس کی کیفیت بیان نہیں کی جائے گی کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے اور حقیقی صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، نیک اعمال سے۔ بہت ساری آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں اور ان میں ساری باتیں بیان کی گئی، لیکن کیسے، کس طرح، کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو جہمیہ تھے، عقل پرست لوگ جو گزرے ہیں یا آج کے زمانے کے، وہ ان بہت ساری صفات کو نہیں مانتے، کہتے کیسے اللہ محبت کرتا ہے، یہ تو بندوں کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہماری عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے دو طریقہ اپنایا۔ کچھ لوگ تو ایسے گزرے جنہوں نے ایسی صفتوں کا انکار کر دیا، کہا کہ بھئی ہماری عقل کے اندر صفت نہیں آتی سمجھ میں، تو نہیں مانا، اس کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا غلط معنی بیان کیا، کہا ہاں یہ صفت ہے اللہ کی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں، معنی کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا، اللہ اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، یہ مطلب ہے محبت کا۔ اللہ انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی ثواب دینا الگ ہے، محبت کرنا الگ چیز ہے یہ۔ جی ہاں، لہذا یہ اس صفت کا انکار کر دینا یا اس کا غلط معنی بیان کرنا، یہ سلف صالحین کا شیوہ اور منہج نہیں ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت قرآن کے اندر بیان کی گئی یا صحیح حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہونا چاہیے، کسی ضعیف یا جھوٹی حدیث سے اللہ کی کوئی صفت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی عقل سے کوئی صفت ثابت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ بھی عقیدہ رکھیے، یہ بھی منع جمانہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت ہماری عقل سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔
کچھ لوگوں نے عقل کے اندر جو صفت آئی اس کو ثابت کیا، عقل نے مانا اس کو مان لیا، عقل نے نہیں مانا اس کا انکار کر دیا یا اس کی غلط تعویل کی۔ جیسے ہمارے یہاں جو میجارٹی ہے دیوبندیوں کی، بھائی میں معاف کیجیے مجھے، میں کھل کر کے بات کرتا ہوں، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی 6-7 صفت کو مانا ہے، باقی تمام صفات کی انہوں نے کیا کیا ہے، غلط تعویل کی، غلط معنی بیان کیا، اور وہ 7 صفات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل کہتی ہے۔ اس لیے، اور اس سے پہلے میں نے جب اسماء اور صفات کے تعلق سے جو عقیدہ اور جو منہج ہونا چاہیے وہ جب میں بیان کر رہا تھا، میں نے بات بیان کی تھی کہ انہوں نے اس لیے مانا ہے کیونکہ یہ عقل کہتی ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، وہ تو بعد میں مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری صفات ہیں، اور باقی صفات کو آپ نے کیوں نہیں مانا بھائی؟ اس لیے کہ ان کی عقل نہیں مانتی، عقل میں چیز نہیں آتی۔ یہ چیز عقل میں آتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، بھائی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہی زندہ نہیں رہے گا دنیا کیسے چلے گی؟ عقل یہ کہتی، لہٰذا اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے 7 صفات ہیں ان کے ہاں، سننا، دیکھنا، علم، اس کو مانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کائنات چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے، تو سننا ماننا پڑے گا۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تو سنتا ہے تب قبول کرتا ہے، عقل کے اندر بات آتی ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی، حدیثیں بھی ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، یہی فرق ہے ہمارے ہم سلفی اہل حدیث میں اور ان لوگوں کے اندر۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، اگرچہ ہماری عقل کے اندر نہ آئے، عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر۔ اور یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک اہل حدیث میں اور ایک مقلد میں۔ ایک مقلد بہت ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس لیے کرتا ہے کہ اس کے امام کا قول ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں شافعی لوگ رفع دین کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ حدیث کے اندر، اس لیے کہ ان کے امام کا قول ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ فرق بنیادی فرق ہے، یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بہت ساری سنتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ حدیث کے اندر ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے امام کا قول نہیں ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ جی ہاں بھائی، آپ اگر حدیث کی بنیاد پر اگر مانیں گے تو حدیث میں جو بھی آئے گا اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے جو بھی حدیث کے اندر ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے امام کا قول ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو۔ جی ہاں، اس لیے وہ لوگ ان کو مانتے ہیں کیونکہ ان کے امام نے فرمایا ہے، بس اس لیے نہیں کہ حدیث کے اندر ہے۔ وہ تو حدیث موافقت ہو گئی، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے امام نے فرمایا، اس لیے اس کو مانتی۔ اس لیے بہت ساری حدیثوں کو ثابت نہیں مانتے وہ لوگ۔ جی ہاں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو شافعی ہیں، ہر فجر کی نماز میں آج بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قنوت پڑھتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر فجر میں قنوت پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے یہ۔ جی ہاں، قنوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر پریشانی ہو، اس پریشانی کے ختم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جب ضرورت ہوگی کیا جائے گا، اور اگر ضرورت نہیں تو نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے یہاں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے قنوت۔ کہتے ہیں ہمارے نبی نے پڑھا اس لیے پڑھیں گے۔ بھی ہمارے نبی نے پڑھا، چھوڑا بھی تو چھوڑنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی سنت ہے، چھوڑنا بھی سنت ہے۔ تو پڑھنا تو آپ نے یاد رکھا، اب ہمیشہ ہمارے نبی نے تو نہیں پڑھا، 1 مہینہ پڑھا اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ہمیشہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے امام کا قول ہے، اس لیے پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے امام نے غلط بات کیوں کہی؟ امام اس میں معذور ہے، کیونکہ امام تک حدیث نہیں پہنچی، یا حدیث پہنچی غلط طریقے سے پہنچی، صحیح سند سے نہیں پہنچی، اس لیے ان کا یہ قول ہے۔ تو امام کے پاس تو عذر ہے، لیکن بعد کے لوگوں کے پاس عذر نہیں جن کو حدیث پہنچ جائے۔ تو یہ بنیادی فرق یاد رکھیے ہمیشہ، جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آئیے، بات اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، 2 آیتیں ہیں اس کے تعلق سے، صفت محبت کے تعلق سے جو یہاں مصنف نے پیش کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، یحب، ان سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، صفن، سب بستہ، جو لوگ قتال کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے صف، جیسے نماز میں صفیں ہوتی ہیں، ایسے ہی سب بستہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ قتال نہیں ہوگا، انسان ریا و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، یا ذکر کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں،
یا اپنی قوم کی دفاع کے لیے یا حمیت میں جوش میں آ کر کے کہ میری بہادری کا تذکرہ ہو، مجھے تمغہ ملے، میں بہت بڑا جنرل ہوں، اس لیے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قتال نہیں کہا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی قتال کرتا ہے حمیت میں، غیرت میں آ کر کے اپنی قوم کے لیے دفاع کے لیے، یا اس لیے قتال کرتا ہے کہ اس کا نام ہو، ذکر ہو، اس کا بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا جنرل ہے، یا اس لیے قتال کرتا ہے عصبیت میں، تو کیا ان میں سے کون اللہ کی راہ میں؟ تمہارے بھی فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو، کلمہ توحید بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، اس کی نشر و اشاعت اس لیے کرتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں۔ ہر قتال کرنے والا اللہ کی راہ میں نہیں ہے، وہ ہوگا جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ لہذا اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ جنگ میں نکل گیا تو شہید کہلایا جائے گا، یا جنگ میں نکل گیا تو پھر وہ اللہ کی راہ میں گویا کہ نکل گیا، نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ بھی مخلص ہو، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ کا کلمہ کی سربلندی اس کا مقصد ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور نبی نے صاف فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو تو آپ اللہ کی راہ میں ہیں، اگر یہ آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام ہو، آپ کی شہرت ہو، آپ کو تمغے ملے، ایوارڈ ملے، یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں ہیں، آپ کا قتال ضائع۔ آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، حج اس لیے کرنے جاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ حاجی ہیں یہ، اگر نام نہیں آیا حاجی کا کسی کارڈ میں یا کسی جگہ ذکر ہوا، نام نہیں حاجی لکھا گیا، آپ ناراض ہو جائیں، تو اس کا مقصد یہ کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا سے کہلوانے والوں کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے، قتال کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، حج، نماز، روزہ، ہر عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان اس عمل کے اندر مخلص ہو۔ اللہ کے سکیفات لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ اس کا مقصد ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ فی سبیل ہی، اللہ کی راہ میں وہ قتال کرتا ہے، سب بستہ، تو وہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ریاکاروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ریاکار ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں۔ جو مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں، یعنی ایک دم برابر کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں شغاف نہیں ہوتا ہے، بیچ میں فاصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہماری نمازوں کی صفوں کا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے کھڑا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں نماز میں اتنی صف کے اندر اتنا شغاف ہوتا ہے کہ ہر دو آدمی کے بیچ میں ایک نمازی کی جگہ ہو جائے گی، اتنا لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کا کندھا ملتا ہے نہ ان کا پاؤں ملتا ہے، اتنا دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ دوری انسان کے دل کی دوری پر دعوت کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم صفوں کے اندر اگر دوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر بھی دوری پیدا کر دے گا۔ نماز میں کھڑے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر دو آدمی کا آپ اندازہ لگائیے، ہر دو تین آدمی کے بیچ میں ایک انسان، ایک شخص کی جگہ پیدا ہو جائے گی، لوگ اتنا دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ باقاعدہ ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتے تھے، اور یہی صف کی درستگی کا جو ہے یہ اسی طریقے صف کی درستگی ہوتی ہے کہ انسان کا کندھا انسان سے مل گیا، آپ کی سب مکمل ہو گئی، کیونکہ انسان کندھے کو نہیں پھلا سکتا ہے، البتہ ٹانگ پھیلا سکتا ہے لیکن کندھے کو انسان نہیں پھیلا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ٹانگ سے صف کی درستگی نہیں ہوتی ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا آپ لوگ ملا لیں آپ کی صف درست ہو جائے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کندھا بغل والے کندھے سے مل جائے۔ اگر سب کے کندھے ایک دوسرے سے مل گئے، انسان کی صف درست ہو جائے گی، کیونکہ انسان کندھا نہیں پھیلا سکتا ہے۔
البتہ انسان پاؤں پھیلا سکتا ہے۔ تو سب کی درستگی کندھے سے شروعات ہوتی ہے، نہ کہ پاؤں سے۔ جی ہاں، تو اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ دیوار میں کہیں شگاف ہوتا ہے؟ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر کے کھڑی ہوتی ہے، مل کر کے رکھی جاتی ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہوتی ان کے درمیان، شگاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر شگاف رکھا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے تو وہاں بھی دوسری شکل کی اینٹ رکھی جاتی ہے، بیچ میں شگاف نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر شگاف رہے گا دیوار مضبوط ہوگی ہی نہیں۔ جی ہاں، اس لیے اگر ہم مضبوطی چاہتے ہیں تو نمازوں کے اندر بھی سیسا پلائی دیوار کے طریقے سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے دل کی محبت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ دلوں میں اختلاف نہیں ہے، دلوں میں بغض اور اناد اور حسد نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نماز کے درمیان شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اگر بیچ میں جگہ ہوتی ہے تو شیطان آ کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس لیے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کھڑا ہوا کرتے تھے، اور اپنے کندھوں سے کندھا ملا کر کے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اور صحابہ نے کرام نے باقاعدہ حدیثیں اس کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سب بستہ سیسا پلائی دیوار کی طریقے سے کھڑے ہو کر کے قتال کرتے ہیں۔ افراتفری نہیں رہتی ان کے یہاں، کوئی یہاں کوئی وہاں نہیں، بلکہ سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تو باقاعدہ سب بناتے تھے اس کی۔ اور نمازوں کے تعلق سے نبی نے فرمایا ایک صف کیا کرے گی، جماعت جا کر کے قتال کرے گی، اور ایک گروہ جو رہے گا وہ صف میں رہیں گے اور امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو صف ہوتی ہے، باقاعدہ جنگوں کے اندر بھی صف بنائی جاتی ہے، اور اس صف کے مطابق جو ہے پھر جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت جو یہاں پر مصنف نے پیش کی ہے وہ سورہ بروج کی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا، ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت والا، مہربان، محبت کرنے والا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے۔ الغفوری مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کے تعلق سے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مغفرت کا مطلب ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب معاف کر دیا؟ اللہ نے گناہ کو مٹا دیا، گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے گناہ کو مٹا دیا۔ اور دوسرا معنی کیا؟ وہ ازالۃ اثرہ، گناہ کے جو آثار ہیں ان آثار کو مٹا دینا، زائل کر دینا، یہ بھی مغفرت کے اندر شامل ہے۔ گناہ کے کیا آثار ہیں؟ گناہ کے برے آثار پڑتے ہیں انسان کے اوپر، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر بھی، اس کے بال بچوں پر، پورے معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کو بے چینی رہتی ہے، قلق رہتا ہے، اضطراب رہتا ہے، ہلاکت، بربادی، اور اس طریقے سے برکت نہ ہونا، لڑائی اور جھگڑا گھر کے اندر، بچوں کے اندر، پورے خاندان میں۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کے برے اثرات ہیں، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اکثر آیتوں میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کے وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ گناہ کا برا اثر ہوتا ہے۔ قوم نوح کیوں ہلاک کی گئی؟ گناہ کی وجہ سے۔ فرعون کیوں پانی کے اندر ڈبویا گیا؟ گناہ کی وجہ سے، ایمان نہیں لایا، وہ گناہ کا اثر تھا یہ، اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قارون کو کیوں مٹی کے اندر اور زمین کے دھسایا گیا؟ اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو جو بھی قومیں برباد ہوئیں ان کے گناہوں کی بنا پر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، کیوں؟ لوگوں کے برے اعمال، برے کرتوت کی وجہ سے۔ آج دیکھتے ہیں جو قحط سالی، ظالم لوگوں کا تسلط، ہمارے مال کے اندر برکت نہ ہونا، عمر کے اندر برکت نہ ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، بارش کا نہ ہونا، قحط سالی، اور اس طریقے سے کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی مہنگائی،
یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، سب گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو دنیا کے اندر بر میں، بحر میں، خشکی میں، تری میں فساد ظاہر ہو گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے۔ تو گناہ کا اثر ہوتا ہے، اس کا برا اثر ہوتا ہے، جیسے نیکی کا اچھا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان نیکی کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو اللہ کی طرف توفیق ملتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، اولاد صحیح راستے پر رہتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ اور بیوی جو ہے فرما بردار ہوتی ہے، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، یہ سب کس وجہ سے؟ اس کی اطاعت اور نیکی کی برکت کی وجہ سے۔ تو جہاں گناہوں کا برا اثر ہوتا ہے وہیں نیکیوں کا اچھا اثر ہوتا ہے اور اس کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کے دن پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اور 3 واقعات پیش آئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ میں۔ ان میں ایک واقعہ کیا تھا؟ ایک واقعہ یہ تھا کہ 2 لوگوں کی جو ہے جو 2 یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے ماں باپ ان کے لیے مال چھوڑ کر کے گئے تھے، اور وہ دیوار گر گئی ان کے گھر کی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو وہ گرنے والی تھی، اس کے نیچے خزانہ موجود تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور وہ یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں بیچارے، تو وہ خزانہ گاؤں کے لوگ لے لیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ سے اس کو سیدھی کر دیا، ہاتھ سے سیدھی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ان کا باپ تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ خود ان کے والد، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے دادا یا پردادا میں سے کوئی تھا جو بہت صالح اور نیک تھا، اس کی نیکی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال کو بچایا، جی، اور انہوں نے اس کو سیدھی کر دیا دیوار کو، تاکہ مال ظاہر نہ ہو، باہر نہ آئے، لوگ اس مال پر قبضہ نہ کر لیں، اس مال کو نہ لے لیں۔ تو ان کی نیکی کا فائدہ پہنچائی، جی ہاں، نیکی کا فائدہ۔ تو نیکی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، نیکی پر قائم رہتے ہیں، اس پر مداومت کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ اور انسان اگر گناہ کرتا ہے دنیا کے اندر اس کا ناجائز، اس کا جو برا اثر ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں جہنم کی شکل میں۔ اگر وہ شرک ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اگر شرک نہیں کیا، موحد ہے تو بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، جہنم کے اندر اس کو داخل کر دے۔ تو گناہوں کا برا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو کیا بس فرماتی ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہ مغفرت کا مطلب صرف بخشش نہیں ہے، گناہ کا مٹا دینا نمبر 1، نمبر 2 وزارت و اثر ہی، اس کے اثر کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، یعنی گویا کہ اس گناہ کا برا اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا، اللہ نے اس گناہ کو مٹا دیا، اس کے اثر کو بھی زائل کر دیا۔ اور تیسری چیز بھی ہے اس کے اندر، وہ وقایت و شرری ہی، اور اس کے شر سے بچانا۔ اس کا شر کیا ہے؟ اس کا شر یہ ہے کہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس انجام کو، ان بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، اس کو، اس کے شر سے۔ یہ تینوں چیزیں مغفرت کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، عربی زبان کا اعجاز ہے۔ اسی لیے وہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی لیے کیا، اسی میں سے کیا المغفر ہے، اور لما یقی الراس من الاذى، مغفر کہتے ہیں خود کو، ہیلمٹ کو۔ وہ ہیلمٹ کیا کرتا ہے؟ سر کو اذى سے بچاتا، تکلیف سے، ہے نہیں؟ آپ اگر ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ اگر گر گئے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کے سر میں چوٹ نہیں آئے گی۔ آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے خود جنگ کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں باقاعدہ ہیلمٹ اور لگایا جاتا تھا، تو وہ ہیلمٹ جب پہنتے تھے، لوہے کی ہیلمٹ ہوتی تھی، تلوار مارتے تھے، تلوار ہیلمٹ پر لگتی تھی، تلوار کا اثر اس کے سر پر نہیں ہوتا تھا فوجی کے اوپر، کیونکہ وہ ہیلمٹ جو ہے وہ خود تلوار کی وار سے اس کے سر کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، برے اثرات سے بچاتا ہے، جہنم سے کو بچاتا ہے، اور اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہیلمٹ تلوار کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور انسان کے سر کو بچاتی ہے، ایسے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچاتا ہے، گناہ کے برے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ تو المغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو،
عربی زبان کے اندر المغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، تو اسی سے مغفرت ہے۔ تو یہ تین معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، گناہ کا مٹا دینا، اس کے اثر کو زائل کر دینا، اس کے شر سے بچا دینا، یہ تینوں معنی مغفرت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، وہ الغفور، اللہ رب العالمین کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، والودود، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ ودود کا دو معنی ہے، ایک معنی محبت کرنے والا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور دوسرا معنی جس سے محبت کی جائے، دونوں معنی، محب محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جائے، دونوں محبوب۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی محبوب ذات ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے، سب سے زیادہ اسی کا کرم، اس کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب ذات ہے، سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی انسان جو لوگوں پر احسان کرتا ہے وہ ذات محبوب ہوتی ہے نا، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ پریشانی میں کام آتے ہیں، احسان کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انعامات کرنے والا ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی انعام ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، نعمت، وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محب بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، نیک لوگوں سے، نیک اعمال سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین محبوب بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اہل ایمان، انبیاء، صحابہ جو اہل ایمان ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسرے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ، کیونکہ جس کا سب سے زیادہ احسان ہے، سب سے زیادہ جس کا فضل ہے، سب سے زیادہ وہ ہماری محبت کا بھی حق رکھتا ہے کہ انسان اسے محبت کرے۔ تو الودود کا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ الودود کا ایک معنی تو یہ ہے کہ محبت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، بہت ساری آیتیں بیان کی گئی ہیں آپ کے سامنے، اور دوسرا معنی یہ کہ محبوب، کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ محبت کرتے ہیں، اہل ایمان، اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح اور حسن درجے کی روایت ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والی، ان سے شادی کرو، اور جس سے اس کا شوہر محبت کرنے والا، کیونکہ اگر عورت اپنے شوہر سے محبت کرے گی تو شوہر بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو الودود کا جو لفظ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ہمارے نبی نے عورت کے لیے استعمال کیا، کہتے ہیں زوج الودود، پیار کرنے والا شوہر، زوجۃ الودود، پیار کرنے والی بیوی، زوجہ معنی بیوی ہوتے ہیں اور زوج کے معنی شوہر کے، تو ودود کا جو لفظ ہے الودود دونوں معنی میں استعمال، دونوں کے لیے ہوتا ہے، بہت ساری صفات ہوتی جو کامن ہوتی ہیں اور مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے الودود اور اس کی صفت ہے محبت کرنا۔ تمہارے فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، یہ صفت بندوں کی بھی ہے لیکن دونوں کی صفت میں فرق ہے، جیسے ذات میں فرق ہے ایسے صفت کے اندر بھی فرق ہے۔ ہماری محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق ہے، ہماری محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے، ہماری محبت کسی غرض کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کسی سے کیونکہ دنیاوی فائدہ ہے ہمارا اس سے، کوئی مقصد ہے اس لیے ہماری اس سے محبت ہے، بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ کے شایان شان، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت جیسی کوئی صفت کسی بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ نام کا صرف کی مماثلت ہے، نام کی مماثلت ہے، کیفیت کی مماثلت نہیں ہے، کیفیت کی مماثلت نہیں۔ جیسے جنت کے اندر جو پھل ہمیں ملیں گے ان سارے پھلوں کے نام وہی ہوں گے دنیا کے اندر ہیں، سیب، سنترا، موسمبی، انگور، سارے پھل، کھجور وہاں بھی ملیں گے، نام کے اندر صرف مماثلت ہے لیکن کیفیت میں، ذائقے میں، حجم کے اندر، خوشبو میں فرق ہوگا، جی ہاں فرق ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھیے شراب ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی انسان کو شراب ملے گی لیکن وہاں نشہ نہیں ہوگا،
شراب کے اندر خوشبو ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر شراب حرام ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو جائز قرار دیا۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے سونا کے جو ہے کیا نام ہے برتن استعمال کرنا حرام ہے، سونے کے چاندی کے کیا نام ہے انسان برتن استعمال کرے یا سونے اور چاندی کی گھڑی انسان پہنے، حرام ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں ہمارے لیے جائز ہوگا۔ سونے کے محل ہوں گے آخرت میں، لولو موتی اور زمرد اور یاقوت اور مرجان کے محل ہوں گے آخرت کے اندر، قیامت کے اندر۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بنا کر کے دے گا۔ دنیا کے اندر وہ حرام ہے، آخرت کے اندر حرام نہیں ہے۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے الودود کی، اس کا جو ہے یہ بندوں کے ساتھ بھی یہ صفت ہے، نام ہوتا ہے، رکھ سکتے ہیں ودود، اور اللہ کے لیے بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ معنی ہوگا۔ بندوں کی جو محبت کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت کے برابر نہیں، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، ہمارا سننا ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن کیا دونوں برابر نہیں؟ فرق ہے دونوں کے اندر۔ ایسی محبت کا بھی معاملہ ہے، تمام صفات کا بھی معاملہ یہی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ صفت بندوں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ ودود نام اللہ کے لیے بھی الودود ہے، بندوں کے نام بھی ودود رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے عورت کے بارے میں فرمایا، کچھ نام ایسے ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیا فرمایا؟ اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تو سمیع نام رکھ سکتے ہیں، بصیر نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ نام ایسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، الرب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، آپ یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ جی ہاں، الخالق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ساری کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کو انسان اپنے نام وہ نام نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے کامن ہیں، لیکن وہ نام جب رکھیں گے تو جو صفت اس سے نکلے گی، اس کی صفت جو بندوں کے ساتھ ہوگی اللہ کی ہوگی، دونوں میں فرق ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تزوج الودود، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ الولود، بچہ دینے والی، زیادہ بچے دینے والی۔ آپ کیسے پتہ چلے گا کہ پیار کرنے والی عورت ہے یہ؟ آپ اس کے خاندان کو دیکھیں گے، اس کا خاندان ٹھیک ہے، اس کی بہن کو دیکھیں گے، خالہ کو دیکھیں گے، شادیاں ان کی ہوئی، بہت پیار کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، محبت کے ساتھ رہتی ہیں، بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ خالہ زیادہ اس کی خالہ ہے، زیادہ اس کی بچی ہے، اولاد ہے، اس کی بہنیں ہیں، زیادہ اس کی اولاد ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان کیسا ہے، یہ عورت کیسی ہے۔ تو انسان شادی بیاہ کے اندر خاندان دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کیا حدیث ہے؟ تنکح المرأۃ لاربع، عورت کی شادی 4 چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کے مال کی بنا پر، اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اس کے حسب و نسب خاندان کی بنا پر، اور اس کی دینداری کی بنا پر۔ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دیندار عورت کو، لڑکی کو ترجیح دو، کیونکہ یہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ باقی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ انسان مالدار تھا، غریب ہو گیا، غریب تھا، مالدار ہو گیا۔ مال ختم ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کتنے تھے دیکھیے کرونا میں جو ہے غریب ہو گئے، اچھا بزنس تھا، بزنس ٹھپ پڑ گیا، سب ختم ہو گیا۔ کتنے لوگوں کا بزنس کھڑا ہو گیا، آن لائن بزنس کھڑا ہوا، کتنے لوگوں کا، خوب پیسہ کمایا انہوں نے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ڈاکٹروں نے، اسپتال والوں نے کتنا پیسہ کمایا، لیکن اور لوگوں کو دیکھیے آپ، ہوٹل والے یا اس طریقے سے اور لوگ بیچارے غریب ہو گئے، پورا سب برباد ہو گیا ان کا۔ تو مال ختم بھی ہو جاتا ہے، مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہے گا مال۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ جی ہاں، اور دن اور یہ کہ حسن اور خوبصورتی یہ کب تک ہے؟ 40-45 سال تک ہے، بس اس کے بعد انسان بوڑھا ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، خلاص حسن اور خوبصورتی ختم ہوگی، اس کا کوئی معنی نہیں رہ گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر خوبصورتی ہے تو اپنی، اور دینداری بھی ہے تو اپنی خوبصورتی کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ اگر دینداری نہیں، صرف خوبصورت عورت ہے، لڑکی ہے، تو اس کی عزت کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ جی ہاں، اس لیے دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینا چاہیے انسان کو۔ دینداری اگر رہے گی تو آپ سکون میں رہیں گے، آپ کو اطمینان رہے گا، آپ کو کوئی گھر کے تعلق سے کوئی قلق اور بے چینی، شک اور شبہ نہیں رہے گا۔
لیکن خوبصورتی لے کر کیا کریں گے آپ اگر دینداری اس کے پاس نہیں، تقویٰ نہیں ہے، اور اس طریقے سے عزت کے حفاظ اس کے پاس نہیں ہے، آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے، ہمیشہ یہ صورتحال رہے گی۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو زیادہ مہربان یا محبت کرنے والی بیوی ہو اس سے، اور زیادہ بچے دینے والے اس سے شادی کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں تم قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا۔ دیندار ہوئی آپ کی خدمت کرے گی، اگر بہت خوبصورت ہے اور دینداری نہیں ہے تو آپ کی خدمت نہیں کرے گی، آپ ہی کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ ڈیوٹی سے آئیں گے، آپ کو لے کر کے گاڑی اسٹارٹ کر کے، ہاں بھائی آ گئے ڈیوٹی، چلو گھما کے لے کے آتے ہیں، بیوی کا آرڈر ہٹے لے جائیں گے تو خلاص لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ آپ کو بیوی کا خادم بن کر کے رہنا پڑے گا، جو روح کا غلام جسے کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بیوی کی خدمت کیجیے، ایسا نہیں میں کہتا ہوں کہ جو ہے کیا نام ہے منع ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے، یعنی کہ انسان اپنا سب کچھ تج دے، اور بیچارہ بھی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آیا ہے، میڈم کہہ نہیں کھانا نہیں بناؤں گی، جا کر کے ہوٹل میں ہم کھائیں گے، چلو ڈیوٹی کر کے آئے ہو 12-13 گھنٹہ، پہلے کیوں ہمارے لیے تھوڑی کیوں، مجھے پارک میں لے کر کے گھماؤ، نہیں لے جائیں گے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں، خوبصورت ہے، آپ کے بھائی سے، آپ کی بہن سے، آپ کے ماں باپ سے، سب سے کاٹ کر کے رکھ لیا آپ کو۔ جی ہاں، ابھی کل ہمارے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مسئلے کو حل فرمائے، بیچارے پریشان۔ جی ہاں، بیوی نہ بھائی سے بات کرنے دیتی ہے، نہ بہن سے، نہ کسی سے بات کرنے دیتی، بس ایک دم پریشان ہے بیچارے، 4 بچے ہیں ان کے۔ جی ہاں، ہم نے کہا اگر آپ کا بیٹا، 3 بیٹے 1 بیٹی، ہم نے کہا اگر آپ کا بیٹا ہی آپ کے ساتھ کرے گا، آپ سے کاٹ دے گا اس کی بیوی، آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، آپ سوچو، آپ اگر آج کسی کی بہو ہو تو کل کسی کی ساس بنو گی کہ نہیں؟ ساس بنو گی ساس، تو وہ بہو گھر کرے گی ایسا، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹوں سے، آپ سے، آپ کے شوہر سے دور رکھے گی، آپ کو اچھا لگے گا؟ کتنی آپ کو تکلیف ہوگی؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتی ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو بھائی۔ جی ہاں، تم تو ابھی 30 سال کے بعد آئی ہو، 30 سال تک کس نے آپ کے شوہر کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا؟ کس نے بنایا؟ کیا آپ کے باپ نے بنایا تھا؟ آپ گھر والوں نے بنایا تھا؟ آپ اس کے ماں باپ نے بنایا اسے؟ آپ کے ماں باپ نے نہیں بنایا اس کو؟ اس لیے ایسا مت کیجیے، یہ غلط چیز ہے، یہ حرام چیز ہے ایسا کرنا، کہ شوہر کو اس کے جو ہے بھائی بہن سے کاٹ کر کے رکھ دو۔ شوہر کے مال میں اس کے بھائی بہن کا بیوی کے بھائی بہن سے زیادہ حق ہے، پہلے اس کے بھائی بہن کا حق آتا ہے، اس کے بعد میں ان کا حق آتا ہے۔ آپ کو مدد کرنا، پہلے بھائی بہن آپ کے اول ہیں، آپ کے جو کیا نام ہے سالی اور آپ کے ہم زلف اور سالو وہ بعد میں آتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے آپ کے بھائی بہن کا حق ہے۔ جی ہاں، تو ایسا مت کیجیے، اللہ کی ناراضگی مت مول لیجیے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو بہرحال ہوتا ہے ایسا، بہت جو ہے خاص طور سے جب شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں نا، یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کی عمر 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، اس کو جو ہے اس عمر میں بیوی لڑکی ملتی ہے تو اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے شادی میں تاخیر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، آدمی کو شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ جی ہاں، تو اگر بہت زیادہ حسین عورت ہے، انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، سب کچھ جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بہن کو چھوڑ دیتا ہے۔ لمبی عمر کے بعد شادی ہوئی، جو بیوی کہتا ہے آدمی اسی چلتا ہے۔ ہاں، بیوی کی بات مانیے، لیکن شریعت کے اگر اس میں ہے تو اس کی بات مانیے، اگر شریعت کے خلاف اس کی بات مت مانیے۔ شریعت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جی ہاں، اور یہ شریعت کے خلاف اگر وہ آپ کو آپ کے بھائی بہن سے دور کرتی ہے، وہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ آپ کے مال میں پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کا حق ہے، آپ کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے، بال بچوں کا ہے، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بھائی بہن کا حق ہے، بعد میں سسرال کا رشتہ بعد میں آتا ہے، ان کا حق بعد میں آتا ہے۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ دینداری انسان اگر ترجیح دیتا ہے رشتے میں، لڑکی کے اندر بھی لڑکے کے اندر بھی، دونوں طرف سے معاملہ، ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کے اندر دینداری، لڑکے کے اندر بھی دینداری ہونی چاہیے۔ اگر لڑکا دیندار نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ لڑکی دیندار ہے بیچاری، وہ اس کو جو ہے وہ کرے گا، پریشان کرے گا، اور اس کو جو ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے گا، اور دیگر کام کے لیے موقع نہیں دے گا۔ اس لیے لڑکا بھی دیندار، اللہ کے سورۃ حدیث ہے، تمہارے پاس دیندار اخلاق مند کا رشتہ ہے، اس کی شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا۔ جی ہاں، دیندار سب کو ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی دیندار ڈھونڈنا چاہیے، اور دلہے کو بھی یا داماد کو بھی دیندار ڈھونڈنا چاہیے، یعنی کہ ایک طرفہ معاملہ، کسی لڑکی دیندار رہے، لڑکا کیسا بھی رہے،
ہمارے لوگ یہی ذہن کے رکھتے ہیں کہ چلو لڑکا ہے کھا پی لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی منہ مار لیتا ہے. جی ہاں، یہ ہمارے یہاں کا کنسپٹ ہے لوگوں کا. بھائی لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کے لیے سزا ایک ہے شریعت کے اندر. اگر لڑکا زنا کرے گا اس کو بھی 100 کوڑے، لڑکی کرے گی اس کو بھی 100 کوڑے. ہمارے یہاں لڑکا اگر کرتا ہے تو اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لڑکا کوئی بات نہیں چلو جانے دو. جی ہاں، یہ صورتحال حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. شریعت میں دونوں کے لیے حد برابر ہے. لڑکی کے لیے زیادہ حد نہیں رکھی گئی ہے، دونوں کے لیے حد شریعت کے اندر رکھی گئی ہے. شادی شدہ ہو کے لڑکا مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے، رجم کرنا. یہ نہیں کہ لڑکے کو کم ہے لڑکی کا عورت کا زیادہ نہیں. شریعت کی نظر میں دونوں کے لیے جو ہے وہ جرم برابر ہے. تو دینداری کو ہمیشہ ہم کو ترجیح دینی چاہیے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے اس بات کی. ہمارے یہاں لوگ مالداری دیکھتے ہیں اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ چیزیں دیکھتے ہیں. جی ہاں، اسی لیے دیکھیے اگر مالدار نہیں ملتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے. باقاعدہ جہیز دیتے ہیں، جہیز نہیں پتہ جو ہے لوگ دلہا اور لڑکا خریدتے ہیں، بکتا باقاعدہ 20 لاکھ 25 لاکھ. لڑکا ڈاکٹر ہے 50 لاکھ دیں گے تب شادی کریں گے آپ کی بیٹی سے. انجینئر ہے 20 لاکھ چاہیے 10 لاکھ چاہیے. بڑے روزگار ہے امریکہ میں، بہت اچھی سیلری ہے اس کی، اتنا پیسہ دیں گے تب میں آپ کی بیٹی شادی کروں گا. جیسے بکرا قربانی کا نہیں بکتا ہے ایسے لوگ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، دشمن ہے یہ اپنے بچوں کے لیے. ان کی نظر میں ان کے لڑکے کی ڈاکٹر انجینئر کی ایک جانور کی ہے بس، اس سے زیادہ ان کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے بچوں کو بیچتے ہیں. وہ اتنا پیسہ دیں گے تب میں اپنی بیٹی تمہاری بیٹی لے کر کے آؤں گا. لوگ کرتے ہیں بیچارے مجبوری بھی نہیں، لوگ مجبوری بنا لیے ہیں. جی ہاں، بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو اپنے لڑکے کو بیچے پیسے سے کہ 10-20 لاکھ دو گے تب میں شادی کروں گا اور نہیں شادی کروں گا. بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. جی ہاں، ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر جو ہے اس کا وہ کرنا چاہیے، یعنی اس کا ایڈورٹائز کرنا چاہیے کہ ایسے ایسے لوگ تاکہ یہ جرم کم ہو. اور جو سادگی کے ساتھ کرتے ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز عام ہو معاشرے کے اندر، سب لوگ اس کو کریں. جی ہاں، تو یہ بہرحال بہت بڑا المیہ ہے شادی بیاہ ہمارے معاشرے کے اندر. اس پر جو ہے ہم سب کو مل کر کے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس آیت کے سے بھی کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس سے پہلے بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں جس میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، متقین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، متوکلین کو جو اللہ پر توکل کرنے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو اعمال کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. اللہ متقین کو پسند کرتا ہے تو اللہ تقویٰ کو بھی پسند کرتا ہے. اللہ متوکلین بھروسہ اللہ پر جو توکل کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے تو توکل کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تبھی اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ ساری صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. یہ بہت عظیم چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. ہم سب دعوے دار اللہ تعالیٰ سے محبت کے، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے یہ سب سے عظیم ہوگی. یہ اصل شرف کی بات ہے، یہ اصل سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو جو نیک اعمال ہیں ان ایک اعمال کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس کو انسان انجام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ میں جو میرے بندوں پر میں نے فرض کیا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. فرض نماز ہے، یہ فرض ہے، اس کو آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. تہجد کے مقابلے میں اور دیگر نمازوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نماز محبوب ہوتی ہے. تو اللہ نے جو فرض کر دیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دیا، ہمارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقات و خیرات کر دیں گے. صدقات و خیرات اتنا محبوب نہیں اللہ کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ نے جو فرض کر دیا انسان اگر اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض کرنا ہوتا ہے، ایک فرض نہ کرنا ہوتا، چھوڑ دینا ہوتا ہے. اللہ نے نماز فرض کیا، توحید فرض کر دیا، روزہ فرض کر دیا، اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے تو ان چیزوں سے دور رہنا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. شرک سے دور رہنا فرض ہے ہمارے لیے، بدعات سے دور رہنا فرض ہے ہمارے لیے.
نماز نہ چھوڑنے سے فرض رہنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز نہ چھوڑے۔ جی ہاں، تو اللہ نے جو فرض کیا اس کی دو چیزیں، ایک تو کرنا آپ کو، ایک نہ کرنا ہے۔ آپ وہ ہر شرک نہ کرنا فرض ہے کیونکہ وہ حرام ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے جو فرض کیا ہے، کرنے والا عمل ہے تو آپ کریں گے اللہ کو زیادہ محبوب، نہ کرنے والا عمل ہے وہ آپ اسے دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جی ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، نماز دیکھیے، مثال لے لوں گا، نماز پڑھنا فرض ہے، بغل مسجد ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن باپ کی وفات ہوگی، کسی خاندان میں کسی کی وفات ہوگی، سینکڑوں میل دور سفر کر کے نماز جنازہ کے اندر جائیں گے۔ نماز جنازہ فرض نہیں ہے سب پر، یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ لیا کافی ہے، یہ سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز صلاۃ جنازہ، لیکن نماز 5 وقت کی نماز ہر ایک بندے پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے بغل میں مسجد میں ہے، نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، سعودی عرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، دنیا کے آخری کونے سے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ وہ فرض کفایہ ہر بندے پر فرض نہیں ہو۔ جی ہاں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ، لیکن کچھ غریبوں کی مدد کر دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو آپ کو زکوٰۃ دیجیے، وہ ضروری ہے نکالنا۔ کچھ لوگ اندازے سے نکال دیتے ہیں، زیور ہے 100 تولہ، زیور ہے 20,000 روپیہ نکال دیا کہ ہو گیا، ارے اس کا اندازہ کر کے انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، ایسے آپ نکال دیں گے اس کا وہ نہیں ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ نصاب ہے، 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگر اسے کم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن صدقات و خیرات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ صدقات و خیرات نہیں پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ دینا پسند ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر۔ آپ زکوٰۃ دیجیے، اس کے بعد صدقات و خیرات کا نمبر آتا ہے۔ جی ہاں، روزہ نہیں رکھیں گے لیکن روزہ افطاری ضرور کرائیں گے۔ ہاں، افطاری کرانا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے، بھائی روزہ رکھیے آپ۔ یہ پورا ہی ماحول بدل گیا ہمارے یہاں، پورا ایک دم سب ڈھانچہ ہی چینج ہو گیا ہے۔ سب جو اہم ہے لوگ اس کو اہم نہیں سمجھتے، جو اہم نہیں لوگوں نے اس کو اہم بنا دیا ہے، بس اہم بنا دیا۔ جو اہم نہیں ہے شریعت کی نظر میں، وہ ان کی نظر میں زیادہ اہم ہو گیا۔ جی ہاں، لیکن شریعت کی نظر میں جو اہم ہے وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی نظر میں وہ اہم نہیں ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو پسند کرتا ہے، ان نیک اعمال میں سے فرض چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، فرض کے علاوہ پھر دیگر چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، بہت سارے نیک اعمال ہیں بھائی، اس میں بھی ذکر ہوا ہے، بہت سارے قرأت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، مدد کرنا ہے، زیارت کرنا، اللہ کے لیے کسی کی آپ زیارت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے آ کر کے ملاقات کرتے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث قدسی فرض اعمال، پہلے فرض اعمال انجام دیجئے، یہ جو مسنون چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے آپ فرض اعمال کو انجام دیجئے۔ فرض اعمال نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، مسجد بنا رہے ہیں اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کا نکاح کروا رہے ہیں، اللہ اکبر، فرض نماز ہے وہ نہیں کر رہے ہیں پڑھنا، جو فرض ہے، جو نہیں اس کو لے کر رہے ہیں، شادی میں مدد کر رہے ہیں، شادی، بدعت، خرافات، رسم و رواج، اسراف، فضول خرچی، اس کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ لوگ چندہ کرتے ہیں باقاعدہ، شادی کے لیے آ کر کے چندہ کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، چندہ کرتے ہیں، 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 4,00,000 چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ جس کے پاس مال ہے وہ شاید اتنا دھوم دھام سے نہ کرے، جو مانگ کر کے، چندہ کر کے شادی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہونا چاہیے پیسہ۔ جی ہاں، کہ شادی کے لیے آپ پیسہ دیں جا کر کے اور رسم و رواج کریں، بدعت و خرافات کریں۔ ہاں، اللہ یہ کہ اگر بہت زیادہ غریبی ہے، بہت زیادہ مفلسی ہے، آپ تحقیق کر لیں کہ بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے نہیں ہے، 2-4 لوگ جو آئیں گے ان کو بھی کھلانے کا نہیں ہے، اگر کچھ ایسی بات ہے، اتنا زیادہ غریب مسکین کوئی ہے تو آپ کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر وہ جو ہے رسم و رواج کے لیے اور دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے لوگ جو ہے چندے کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو تحقیق کر لیں، اس کے بعد اس کے تعلق سے مدد کریں۔ بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں، عمل کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔